ہم اور آپ اپنی سر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں لوگ طرح طرح کے ڈرامے بازی کرتے ہیں، طرح طرح کے ناچ گانے کرتے ہیں اور دنیا کی محفل کو سجا کر دنیا والوں کو بلا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر جو اپنے بیٹے یا بیٹی یا کوئی بھی نعمت مجھے ملی، میں نے جو اس کا شکریہ ادا کرا، اس انداز سے چرچا کرا کہ اپنے بھی آئے اور بیگانے بھی آئے، دور دور تک کے لوگ سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے آئے، ہے نا؟ یہ لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے ہم تو یوں کہتے ہیں کاش آپ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محفل کو سجائیں، دنیا والے آئیں یا نہ آئیں، اللہ کی نوری مخلوق ضرور آتی ہے، اللہ کی رسول ضرور تشریف لاتے ہیں، اور جس گھر پہ اللہ کی رسول تشریف لائے اس گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا کہ نہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو مہربانی کر کے یہ والے بڑے حضرات ذرا سامنے آ جائیں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ بچوں کو تھوڑا پیچھے کر دیں، آپ ذرا ادھر آ جائیں، ہے نا؟ مجھے ذرا گردن یوں کر کے گھمانی نہ پڑے گی۔ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں اور مہمان کی قدر کرنا جانتے ہیں، یہ بھی ایک میزبانی ہے۔ یہ جو کام ان کو نقیب صاحب کو کرنا چاہیے تھا، مولانا فرقان صاحب کو، وہ کام میں نے انجام دے دیا ہے۔ جی جی نظامت کر رہے ہیں، ابھی تجربہ کم ہے نظامت کا، دھیرے دھیرے ہو جائے گا۔ سٹارٹنگ کی ہے نا ابھی نظامت کی، جی ہاں، تو اسی طرح انشاءاللہ تجربہ حاصل ہوگا تھوڑا تھوڑا۔ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ بہت اچھا سماعت کر رہے ہیں۔ میں آپ کو زیادہ دیر پریشان نہیں کروں گا، بلکہ بہت تھوڑے سے وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ آپ بھی جلدی سو جائیں، ہم بھی جلدی پہنچ کر کے سو جائیں، تاکہ صبح جلد اٹھ کر کے ہم اور آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، ہے نا؟ پوری رات سن کر عمل نہ کریں تو سب کچھ بیکار ہے کہ نہیں؟ ہاں، آج ہم اور آپ عمل سے بہت دور ہیں، عمل کی کوشش ہم نہیں کرتے، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا سنیں اس سننے سے زیادہ ہم عمل کی کوشش کریں، تب تو ہم کامیاب ہیں۔ ہم عمل کے میدان میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے حالات یہ ہیں، کرانے کو چاہے ہم سے کچھ کرا لو، ہے نا؟ ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر عمل کے میدان میں اترنے کے لیے تیار نہیں۔ پوری رات سنیں گے ہم جلسے، ہے نا؟ اماموں کے ذریعے، خطیبوں کے ذریعے تقاریر ہم سماعت کریں گے، سوشل میڈیا کے ذریعے اچھی تقریریں ہم سن لیں گے، لیکن اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں ہم، یہ ہم جبکہ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم نے جتنا سنا ہے اس سننے سے زیادہ ہم عمل کے میدان میں اتر جائیں تو انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ آج جناب امیر حسین صاحب کے شہزادے نزاز حسن صاحب نے اپنے بیٹے کی پیدائش کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور اس نعمت کا چرچا کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دوستوں کا جلسہ منا کر دنیا والوں کو یہ بتانے کی کوشش کی، اے لوگو اگر تمہیں اللہ نعمت عطا کرے تو تم دنیا داری میں پھنس کر دنیا کی محفل مت سجانا، اگر سجانا ہے تو رسول کریم کا جلسہ سجانا۔ ہونا یہی چاہیے کہ جب ہمیں کوئی نعمت اللہ کی طرف سے ملے تو ہم اس کی نعمت کا چرچا اس انداز میں کریں کہ آنے والے لوگ آئیں نیکیوں کے حامل بن جائیں، اور پھر جتنی ان سب کو نیکیاں ملے اتنی نیکیاں اس کرانے والے کو ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہرحال میں جلد انشاءاللہ بات کو ختم کروں گا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔
وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدسہ کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا، آئیے اس کا ترجمہ اور خلاصہ کرنے سے پہلے ہم اور آپ مدینے والے آقا کی بارگاہ میں وہ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و مولا، آمینہ کے جگر کے پارا، دائی حلیمہ کی گود کے پالا، عبداللہ کی آنکھ کے تارا، رب کے راج دلارا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نشاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، خالق کائنات، جنہوں نے اس محفل کو سجایا اور جتنے لوگ حاضر ہوئے، پروردگار عالم سبوں کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، آمین بولیے آمین۔ اور جس بچے کی پیدائش کی خوشی میں اس محفل کو سجایا ہے، رب العزت اس بچے کی عمر دراز فرمائے، اس بچے کو دین کا سپاہی بنائے، پروردگار عالم اس بچے کو بہترین عالم دین بنائے اور والدین کے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین بولیے۔ ہو سکتا ہے میرا دعا کرنا قبول نہ ہو اور آپ کا آمین کہنا قبول ہو جائے تو انشاءاللہ بچے کا بیڑا پار ہو جائے گا، بچوں کے ساتھ میں بچے والے کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مائک بہت اچھا بولتا ہے، میرا کئی مرتبہ صاحب کا پڑا ہے، فرقان صاحب کی شادی میں بھی غالب بہت اچھا مائک بول رہا تھا، آج کوئی نہ کوئی کنجوسی کر دی، اور ارشد صاحب سے یہاں دہلی میں بھی یہی تھا، علاقے میں چل رہا ماشاءاللہ مائک بہت اچھا بولتا ہے۔ بہرحال امید ہے انشاءاللہ اور اچھا بولے گا انشاءاللہ، تڑپ کر بولیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان کی انسان وہ انسان ہے یہ، انسان کی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نگی سنتا ہی نگی مانگنے والا، بولیں گے نا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو نیند آ رہی ہے، اب میں بلواؤں گا آپ سے، تو آپ کو اگر تھوڑی بہت نیند آ بھی رہی ہوگی تو پھر وہ نہیں آئے گی انشاءاللہ، بولیں تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نگی سنتا ہی نگی مانگنے والا، زور سے بولیے، نگی سنتا ہی نگی مانگنے والا تیرا، تیرا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بریرا تیرا، تیرا یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نگی میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نگی میرا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت مکتے میں لکھتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ایک شاعر اور بڑے پیارے انداز میں رسول کریم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، نہ دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، نہ دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے، مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے، مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے، اور دنیا کے مجھ کو جام نامینا پسند ہے، دنیا کے مجھ کو جام
نہ مینا پسند ہے، دستے رسول پاک سے پینا پسند ہے، دستے رسول پاک سے پینا پسند ہے، اور لالوں میں سب سے بہتر ہے آمینہ کا لال، ہے کہ نہیں؟ جو ان سے بہتر کوئی ہو سکتا نہیں ہو سکتا نا، لالوں میں سب سے بہتر ہے آمینہ کا لال۔ اما میاں ایک ماں اپنے بچے کو جب پیار میں پکارتی ہے تو لال ہی کہہ کر تو پکارتی ہے، مگر بڑے پیارے انداز میں کہتی ہے لال، نارمل لہجے میں۔ ادھر تو شاعر نے لال کہا ہے، اور لال بڑے قیمتی ہیرے کو کہا جاتا ہے، اور میرے نبی سے بڑا قیمتی ہیرا، کوئی نہیں ہے۔ ایک ماں بچے کو پکارے پیار میں تو لال کہتی ہے، اپنے بچے کو چاند کہہ کر کے پکارتی ہے۔ اس کا شہزادہ، اس کا بیٹا، وہ رنگ کا گورا ہو یا پھر کالا ہو، بھونڈا ہو یا بدصورت ہو موٹے ہو یا پھر رنگ میں کالا ہو، بدصورت کیوں نہ ہو، لیکن ماں کے لیے شہزادہ لال ہی ہوتا ہے، ماں کے لیے شہزادہ چاند ہی ہوا کرتا ہے۔ لیکن پیارے جو لال مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آمینہ کے لال ہے، پیارے آج تک کسی ماں نے ایسا لال نہ جنا ہے، اور نہ قیامت تک کوئی جن سکتی ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ لالوں میں سب سے بہتر ہے آمینہ کا لال، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے۔ آج کا یہ پروگرام جشن غوث الورا کے نام سے بھی منسلک ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو غوث اعظم کی سیرت بتاؤں گا تھوڑی سی، اور بات جلدی سے ختم کروں گا انشاءاللہ۔ چند اشعار منقبت کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سنیں گے؟ تڑپ کر بولیں سبحان اللہ۔ یا غوث کرم کرنا بے کس نے پکارا گے، یا غوث کرم کرنا بے کس نے پکارا گے، مجھار میں ہے کشتی اور دور کنارا گے، مجھار میں ہے کشتی اور دور تبھی تو جاگیں گے، ہے نا؟ اگلا شعر ملاحظہ کر لیں۔ مظلوم تو گئے لیکن مجبور نہیں گئے غما، مظلوم تو ہے لیکن مجبور نہیں گئے غما، کہ بغداد کی دھرتی پہ، بغداد کی دھرتی پہ ہم سب کا سہارا گے، بغداد کی دھرتی پہ، بغداد کی دھرتی پہ ہم سب کا سب کا سگارا گئے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ کریں۔ چوکھٹ سے تمہاری غم ہٹ کر کے کہاں جائے، چوکھٹ سے تمہاری غم ہٹ کر کے کہاں جائے، جو جس پیر سے لو لگاتا ہے، جو جس پیر سے عقیدت رکھتا ہے، اسی کی طرف لو لگائے۔ اور اس شعر کو ملاحظہ کریں کہ چوکھٹ سے تمہاری غم ہٹ کر کے کہاں جائے، اپنا تو تمہاری گی چوکھٹ سے گزارا
अपना तो तुम्हारे ही चौखट से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और खास मुलाहिजा कि जब हश्र के मैदान में हो बेड़ियां पाँव में, जब हश्र के मैदान में हो बेड़ियां पाँव में, जब हश्र के मैदान में हो बेड़ियां पाँव में, या गौस ये कह देना, या गौस ये कह देना, छोड़ो ये हमारा गे, या गौस ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ये इस आयत करीमा का तर्जमा है जो आयत करीमा मैंने पढ़ी। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। प्यारे, कुरान ने सच्चों के साथ होने का हमें हुक्म दिया है कि सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान की शमा अगर हमारे दिल में जलती है ना, तो फिर अल्लाह से डरने वाले भी होते हैं, और जब अल्लाह से डरने वाले होते हैं, अल्लाह फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ। अब कुरान से सवाल करो, ए कुरान करीम तू बता सच्चे कौन लोग हैं, हम किसके साथ हो जाए? तो कुरान का 5वां सिपारा ऐलान करेगा, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। ऐ ईमान वालों, अगर तुम जानना चाहते हो कि सच्चे कौन लोग हैं, तो सच्चे वो लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम है। वो नबियों की जमात है, सिद्दीकीन की जमात है, शुहदा और सालिहीन की जमात है। सालिहीन से मुराद अल्लाह के नेक बंदेगी तो होते हैं। प्यारे, आओ जरा करीब आ जाओ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्यारे, जब हम सच्चों की तलाश में निकलते हैं तो कोई सच्चा इस पुरफतन दौर में कोई नजर नहीं आता, इसलिए कि ये दौर जो है ये बड़ा कठिन दौर है। ये जो दौर चल रहा है ये बड़ा भयानक दौर चल रहा है, इसलिए कि आप जब किसी सच्चे की तलाश में निकलेंगे तो शराबी तो मिलेगा मगर सच्चा हाथ नहीं आएगा, जानी तो मिलेगा मगर सच्चा देर से मिलेगा। प्यारे, इस दौर के अंदर लोग सट्टाबाज आसानी से हाथ आ जाएंगे, गाली गलौज करने वाले आसानी से हाथ आ जाएंगे, माँ बाप को सताने वाले आसानी से हाथ आ जाएंगे। मैं एक जगह पर आलम तसव्वुर में आंखें मीच करके जब निकला हूँ, एक बुजुर्ग गुआर से मुलाकात हुई है। दामन को पकड़ करके मैंने कहा था, ए मेरे बुजुर्ग, मुझे किसी सच्चे की तलाश है, बताओ जरा किसी सच्चे का पता बता दो। उन बुजुर्ग ने कहा था, ओ नादान, तू इस पुरफतन दौर में सच्चों को ढूंढ रहा है। ये दौर तो बड़ा कठिन दौर है, ये दौर तो बड़े हालात से गुजर रहा है। मैंने कहा क्या मतलब? बोले तुझे मालूम नहीं है, इस दौर के अंदर लोग शराबी है, इस दौर के अंदर लोग जानी है, सट्टाबाज है, एक दूसरे को सताने वाले हैं, माँ बाप के फरमाबरदार नहीं, माँ बाप को सताने वाले लोग नजर आते हैं। मस्जिदें खाली है, रमजान के महीने में लोग रोजा रखते हुए नजर नहीं आते, सब नौ खैरात करते हुए नजर नहीं आते, अल्लाह ने माल दिया ज़कात देते हुए नहीं आते, अल्लाह ने और माल दिया, यानी कि मालिक इस्तिताअत बना दिया। हज जैसे फरीज़े को लोग अदा नहीं करते। अल्लाह अल्लाह, मैंने एक कदम बढ़ करके पूछा तो फिर सच्चे कहाँ मिलेंगे? अब ये कहने लगे, ऐ नादान सुन सुन, तू अगर सच्चों की तलाश में निकला है तो बड़ा वक्त लगेगा, सच्चे बहुत दूर से हाथ आएंगे। अल्लाह अकबर। मैंने कहा, ऐ मेरे बुजुर्गवार, मैंने तो किताबों से पढ़ा है, उलमा से सुना है कि जिस दिन इस दुनिया में सच्चे नहीं रहेंगे उस
دن قیامت قائم ہو جائے گی، اس دن قیامت برپا ہو جائے گی، ساری دنیا کا نظام درہم و برہم ہو جائے گا، ساری دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی۔ اب میں قیامت سے ایک قدم آگے بڑھ کر کے بولا ہوں، ایک قیامت جب اس دنیا میں کوئی سچا نہیں رہا ہے تو پھر آ کیوں نہیں جاتی؟ ایک قیامت تو ٹھہری کیوں ہے، اب تو آ کیوں نہیں جاتی؟ تو قیامت نے جواب دیا تھا، نادان سن سن، جب میں آنے کے لیے تیار ہوتی ہوں تو پھر مجھے بابا بہاؤالدین سنبھل والوں کا سہارا مل جاتا ہے، جب میں آنے کے لیے تیار ہوتی ہوں تو مراد آباد والے نعیم الدین کا سہارا مل جاتا ہے، جب میں آنے کے لیے تیار ہوتی ہوں تو کلیر والے علاء الدین کا سہارا مل جاتا ہے، جب میں آنے کے لیے تیار ہوتی ہوں تو مجھے اجمیر والے معین الدین کا سہارا مل جاتا ہے، جب میں آنے کے لیے تیار ہوتی ہوں تو بغداد والے محی الدین کا سہارا مل جاتا ہے۔ میں نے کہا قیامت آ کیوں نہیں جاتی؟ جواب ملتا ہے نادان، میں آنے کے لیے تیار ہوتی ہوں، رامپور والے حافظ شاہ جمال اللہ کا سہارا مل جاتا ہے، میں آنے کے لیے تیار ہوتی ہوں، مہرارا والے برکت اللہ کا سہارا مل جاتا ہے، میں آنے کے لیے تیار ہوتی ہوں، کھوچا والے مخدوم شملہ کا سہارا مل جاتا ہے، میں آنے کے لیے تیار ہوتی ہوں تو بریلی والے احمد رضا کا سہارا مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میں ایک قدم آگے بڑھ کر کے بولا، اور قیامت آ کیوں نہیں جاتی؟ جواب ملتا ہے نادان، میں آنے کے لیے تیار ہوتی ہوں تو مجھے کربلا والے حسین اعظم کا سہارا مل جاتا ہے، نجف اشرف والے مولا علی کا سہارا مل جاتا ہے، جب میں آنے کے لیے تیار ہوتی ہوں تو عثمان غنی کا سہارا مل جاتا ہے، عمر فاروق اعظم کا سہارا مل جاتا ہے، صدیق اکبر کا سہارا مل جاتا ہے، مدینے والے رسول اعظم کا سہارا مل جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا ہے یہ قیامت رکی ہے تو اولیاء اللہ کی بنیاد پر رکی ہے، یہ قیامت رکی ہے تو سچے بندوں کی بنیاد پر رکی ہے۔ جس دن اس دنیا سے سچے لوگ اٹھ جائیں گے، علماء اٹھ جائیں گے، جس دن اس دنیا کے اندر کوئی سچا نہیں رہے گا، قیامت آ جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور پیارے، سچوں میں سچے میرے نبی ہیں، سارے انبیاء سچے ہیں، سارے نبی سچے ہیں۔ اللہ نے میرے نبی کو امام الانبیاء بنایا ہے، اللہ نے سید الملائکہ جبریل امین کو بنایا ہے۔ یہ سید الملائکہ جبریل امین ہے، یعنی سارے فرشتوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح میرے نبی سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ اور قریب آ جاؤ پیارے، جن کی بات چل رہی ہے، یعنی غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، تمام ولیوں کے سردار ہیں غوث اعظم۔ اب پیارے آؤ، میرے نبی کی پیدائش مبارکہ، میرے نبی کی پیدائش مبارکہ انوکھی اور نرالی ہے۔ سبحان اللہ، سارے نبیوں پر بھاری میرے نبی ہے، سارے انسانوں میں بھاری میرے نبی ہے۔ سب کی محبت کو ہم اپنے سینوں میں رکھتے ہیں اور سب کو ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، سب کی عقیدت کو ہم سلام کہتے ہیں۔ مگر پیارے سنو، جس طرح ستاروں کی انجمن میں چودھری کا چاند چمکتا ہے، اسی طرح سارے نبی اور رسولوں میں میرا رسول چمکتا ہے کہ اسی طرح سارے نبی اور رسولوں میں میرا رسول چمکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے نبی کی پیدائش مبارکہ لاجواب ہے، میرے نبی کا آنا لاجواب ہے، میرے نبی کا آنا بے مثل و بے مثال ہے۔ نبی دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، سبحان اللہ، ساری دنیا کو میرے نبی نے روشن کر دیا ہے۔ جو دنیا ظلمتوں سے بھری تھی، جو دنیا تاریکیوں سے بھری تھی، جو دنیا اندھیریوں سے بھری تھی، میرے نبی نے آ کر کے روشنی دے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب نبی کی پیدائش مبارکہ لاجواب ہے تو نبی کی عطا سے غوث اعظم کی پیدائش بھی تو لاجواب ہے۔ غوث اعظم کی پیدائش بھی لاجواب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم ہے، کون ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیں ذرا پیارے، غوث اعظم ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، کہاں؟ قصبہ جیلان میں تشریف لائے ہیں۔ اور جب آپ تشریف لائے نا تو شعبان کی 29 تاریخ تھی، پر روایت مختلف، رمضان کی پہلی تاریخ تھی، شعبان کی 29 تاریخ یا پھر رمضان کی، جلدی بولو،
قول زیادہ تر یہ ہے کہ شعبان کی 29 تاریخ کو غوثی اعظم تشریف لائے ہیں، شام کا وقت ہے، اللہ اکبر، غوثی اعظم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، لوگوں کو انتظار ہے، رمضان المبارک کا چاند دکھائی دینے والا ہے، رمضان المبارک آنے والا ہے، وہ برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے، رحمتوں بھرا مہینہ آنے والا ہے، جس مہینے میں برکتیں کی برکتیں لٹتی ہیں وہ مہینہ تشریف لا رہا ہے، ہر شخص کو انتظار ہے، ہر شخص کو انتظار ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں پیارے، غوثی اعظم کی پیدائش دیکھیں، میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، میرے غوث دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اللہ اکبر، اور غوثی اعظم کا آنا نہیں رہا ہے، بولے سبحان اللہ۔ غوثی اعظم کی پیدائش نرالی ہے، سبحان اللہ، انوکھی اور لاجواب ہے غوثی اعظم کی پیدائش۔ غوثی اعظم کی ماں کا نام فاطمہ ام الخیر امت الجبار ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو غوثی اعظم کی ماں کا نام بتائیں گے؟ بتائیں گے کیا نام ہے غوثی اعظم کی ماں کا نام؟ پہلے میں نے بتایا، اس کے بعد پوچھ رہا ہوں آپ سے، پہلے بتایا بتائیں گے؟ اچھا ایک بات، ہماری اس قوم کو دنیا کی تمام ہسٹریاں یاد ہیں، دنیا کی تمام تاریخیاں یاد ہیں، فلمی اسٹوری کی اسٹوریاں یاد ہیں، کھلاڑیوں کے کھیل یاد ہیں، مگر نبی اور نبی کے خاندان والوں کے بارے میں پوچھنے لگو تو پھر ہمارا ٹٹو گول رہتا ہے، یعنی ہم کچھ جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ یاد رکھنا پیارے، جان نکلنے کے وقت سے لے کر اور پلسیرات کے پار کرنے تک نہ کوئی اداکار کام آئے گا، نہ کوئی کھلاڑی کام آئے گا، اگر کام آئے گا تو مدینے والا احمد مختار ہی کا آئے گا کہ نہیں؟ کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اپنے نبی اور نبی کے خاندان کی میرے غوث حسنی حسینی سید ہے، بولے سبحان اللہ، ہے حسنی حسینی سید ہے غوثی اعظم، اللہ اکبر۔ اگر ان کی ماں کا شجرہ ملاؤ گے تو حسین پاک کو پہنچے گا، اور والد گرامی کا شجرہ ملاؤ گے تو حسن پاک کو پہنچے گا، سبحان اللہ۔ تو حسنی حسینی مادرزاد ولی ہے غوثی اعظم، یعنی ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کہو گے کیسے؟ تو پیارے، بے شمار کرامت غوثی اعظم کی دنیا میں آنے سے پہلے یعنی ماں کے شکم میں ہے، اور کرامت ظہور میں آ رہی ہے، کرامت دنیا میں آ رہی ہے غوثی اعظم کی، اللہ اکبر۔ آپ پیارے، میں نے آپ کو کہا ہے کہ غوثی اعظم کی آپ بلاغت دیکھیں، غوثی اعظم کی پیدائش مبارکہ، لوگوں کو انتظار ہے رمضان کا چاند دکھائی دے گا۔ آج کے جیسا وہ دور نہیں تھا، آج کا دور تو یہ ہے کہ اگر عید کا چاند دیکھنے کی باری آ جائے تو پھر ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر عید کا چاند دیکھ لیں گے، اور اگر چاند نظر نہ بھی آئے تو پھر دن دیکھ کے عید منانے کے لیے ہم تیار رہیں گے، اور رمضان کا چاند دیکھنے کی تو فرصت ہی نہیں ہے نا۔ تو وہ آج کے دور جیسا دور نہیں تھا، وہ خلافت عباسیہ کا دور تھا۔ اس دور میں دین سے لوگ بڑی محبت کرتے تھے، اس دور میں لوگ نمازی تھے، مسجدیں بھر بھر کے بھر جاتے آیا کرتی تھی، لوگ مسجدوں میں آیا کرتے تھے، اپنی پیشانیوں کو اللہ کے حضور جھکایا کرتے تھے، دین کا درد لوگوں کے دلوں میں تھا، لوگوں کو انتظار تھا آج رمضان کا چاند دکھائی دے گا۔ پیارے، لوگ مسجد سے باہر نماز مغرب کے بعد نکلے ہیں، اور نکلنے کے بعد آسمان کی طرف اپنی نظروں کو دوڑا دیا، ہر جوان کی نگاہ آسمان پر تھی، ہر بوڑھے کی نگاہ آسمان پر تھی، ہر بچے کی نگاہ آسمان پر تھی، گھروں سے عورتوں کی نگاہیں آسمان پر تھی، بچیوں کی نگاہیں آسمان پر تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا چاند دیکھنے والا ہے، رمضان المبارک کا چاند دیکھا جائے گا، خوشیوں میں اضافہ ہو جائے گا، برکتوں والا مہینہ شروع ہو جائے گا، رحمتوں بھرا مہینہ شروع ہو جائے گا، جہنم سے آزادی کا مہینہ شروع ہو جائے گا، ہر چہرہ سرسبز گلاب کی طرح کھل رہا ہے، سبحان اللہ۔ انتظار ہے لوگوں کو رمضان کا، چاند دیکھ رہے ہیں، لیکن پیارے بادل آئے ہوئے تھے آسمان پر، بادلوں کے پیچھے چاند چھپا تھا، کسی نے اپنی سر کی آنکھ سے نہیں دیکھا چاند کو، چاند کسی کو نظر نہیں آیا، اسی کشمکش میں پوری رات گزر گئی، چاند نظر نہیں آیا، کسی نے آ کر کے شہادت بھی نہیں دی ہے، یعنی یہ خبر بھی نہیں دی ہے کہ چاند فلاں جگہ
پیدا ہو چکا ہے. اب لوگ سحر کا انتظام کر لیتے, یعنی صبح کو روزے کا انتظام کر لیتے, شہری میں کچھ کھانے پینے کا انتظام کر لیتے. ایسا بھی نہیں تھا, اس لیے کہ شہادت موصول نہیں ہوئی, یعنی پتہ نہیں چلا چاند دیکھا یا نہیں دیکھا. اللہ اللہ, ایسے عالم میں پیارے صبح ہو گئی ہے, جب دن نکل آیا ہے, لوگ کشمکش میں ہے, اب کیا کیا جائے, روزہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے. ایسے میں شریعت کا حکم یہ ہے, مسئلہ یہ کہتا ہے کہ اگر زوال کے وقت تک چاند کی شہادت موصول ہو جائے, چاند کی شہادت مل جائے, تو پھر تم روزے سے رہنا, اور اگر شہادت زوال کے وقت تک نہ ملے تو پھر تم کھانا پینا اپنا شروع کر دینا. یہ مسئلہ ہے, یہ شریعت کا حکم ہے. اب پیارے سنو سنو, لوگ انتظار میں ہے کہ کہیں سے شہادت آ جائے. رات بیت گئی ہے, صبح نمودار ہو گئی ہے, اب ایک جگہ لوگ اکٹھا ہونے لگے ہیں. کوئی کسی طرف سے آتا ہے, اپنے آئے بیگانے آئے, سبوں سے ایک دوسرے سے لوگ وہ ملاقات کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, پوچھتے چلے جاتے ہیں, بتاؤ تمہارے یہاں چاند کا کیا ہوا, بتاؤ تمہارے یہاں چاند کا کیا ہوا, چاند دیکھا یا نہیں دیکھا, چاند کی شہادت کہیں سے موصول ہوئی یا نہیں ہوئی, چاند کی شہادت کہیں سے ملی یا نہیں ملی ہے. اللہ اکبر. لوگ آتے تھے اور بتاتے تھے کہ ہاں ہاں چاند دیکھنے کی تو کوشش کی تھی, مگر آسمان پر ابر تھا, بادل آئے ہوئے تھے, بادل چھائے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے چاند دیکھنے سے ہم قاصر رہ گئے ہیں. آج بھی تو میاں اگر بادل ہو نا, بادل ہو تو ہم چاند نہیں دیکھ پاتے ہیں, اور کہیں سے خبر آتی ہے تبھی تو شہادت ہوتی ہے کہ چاند ہو گیا ہے. اللہ اللہ. پیارے ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا, لوگوں تم جس جستجو میں ہو نا, جس بات کے حل میں ہونا, سنو سنو, اگر اس بات کا حل چاہتے ہو تو آج میں تمہیں اس بات کا حل بتاتا ہوں. کہا کیا مطلب؟ بولے مطلب یہ ہے, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا, اس بات کو کلیئر کرنا چاہتے ہو, اس بات کا فیصلہ چاہتے ہو, تو اس بات کا فیصلہ میں بتائے دیتا ہوں, اس بات کا آگاہ میں کیے دیتا ہوں. کہا کیا مطلب؟ بولے مطلب یہ ہے, وہ دیکھو سامنے جو بستی ہے نا, وہ قصبہ جیلان ہے, اس بستی میں چلے جاؤ. میں نے سنا ہے اس بستی کے اندر سادات گھرانے میں, یعنی سجدوں میں, ایک بچہ پیدا ہوا ہے. جاؤ اور جا کر کے اس بچے کی ماں سے طلب کرو, پوچھنا شروع کر دو کہ تمہارے بچے نے صبح سے کچھ کھایا پیا ہے یا نہیں کھایا پیا ہے. اگر اس بچے نے صبح سے کچھ کھایا پیا ہوگا تو سمجھ لینا آج شعبان کی 30 تاریخ ہے, ورنہ رمضان کی کتنی تاریخ ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو, ہے نا؟ سمجھ پا رہے ہیں؟ رمضان جی آنے والے نے بتا دیا کہ جاؤ جاؤ جا کر کے طلب کرو. اب کسی نے یہ سوال نہیں کیا, اما میاں وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے آپ بتاتے ہو کہ رات پیدا ہوا ہے, یعنی کل پیدا ہوا ہے, یعنی وہ بچہ ابھی بچپنے کے عالم میں ہے, جس کی عمر ابھی پورا ایک دن بھی نہیں ہوئی ہے. ہم جا کر کے اس سے کیسے گفتگو کریں گے, ہم جا کر کے اس سے کیسے کلام کریں گے, کیسے بات چیت کریں گے؟ نہیں نہیں, کسی نے یہ سوال نہیں کیا, بلکہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کا ولی ہوگا نا, وہ بادر ذات ولی ہوگا جس کے بارے میں آپ کہنا چاہتے ہیں. ہم جا کر کے سوال کریں گے تو ضرور ہماری بات کا جواب ملے گا, ضرور کوئی نہ کوئی ہمیں بتائے گا. یعنی اس کی ماں سے سوال کریں گے تو ماں ہمیں اس بات کا جواب دے گی. اللہ اکبر. لوگ اکٹھا ہو گئے, اور اکٹھا ہونے کے بعد چلتے ہیں سادات کے گھرانے میں, قصبہ جیلان میں پہنچ گئے. پتہ کیا ابو صالح کا گھر کہاں ہے, کہاں فلاں جگہ پر ان کا گھر ہے. پہنچ گئے لوگ, اور پہنچنے کے بعد جا کر کے ان کی ماں فاطمہ ام الخیر امت الجبار سے سوال کیا تھا, اے فاطمہ بتاؤ تمہارے گھر میں جو تمہاری گود میں تمہاری آغوش میں بچہ تشریف لایا ہے, بتاؤ آج صبح سے اس کے کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے, کچھ پیا ہے یا نہیں پیا ہے. اللہ اکبر. پیارے پہلے کی کسی نے بتا دیا تھا نا, کیسے تمہیں حل کرنا ہے بات کا, کیسے تمہیں حل کرنا ہے. اماں نے جواب دیا تھا, لوگوں آج صبح سے میرے بیٹے عبد القادر نے دودھ کی طرف منہ ہی نہیں کیا ہے. لوگ سمجھ گئے کہ آج شعبان کی 30 تاریخ نہیں, رمضان کی پہلی تاریخ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان,
نعرے تکبیر نعرے رسالت زندہ باد زندہ باد۔ حل مل گیا نا، بات کا جواب مل گیا۔ پہلی تاریخ رمضان کی یہ غوث اعظم ہے، دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اور لانے کے بعد غوث اعظم شریعت مصطفیٰ پر قدم رکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بات کو یہ لوگوں نے اپنے سر کی آنکھ سے آسمان میں چاند دیکھا نہ دیکھ سکے، غوث اعظم نے ایک دن کی عمر میں اپنی ماں کی آغوش میں رہ کر بادلوں میں چھپا چاند دیکھ لیا، بادلوں میں چھپا چاند غوث اعظم نے دیکھ لیا۔ دوسری بات، میرے غوث اعظم نے صرف چاند ہی نہیں دیکھا بلکہ چاند دیکھ کر شریعت مصطفیٰ پر قدم رکھ کے پیدا ہوتے ہی غوث اعظم نے روزہ بھی رکھ کے بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور دنیا والوں کو بتایا، لوگوں میں صرف دنیا داری کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ لوگوں کے دلوں پر اسلام کا گلشن اگانے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ شریعت مصطفیٰ کا جھنڈا لہرانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ غوث اعظم ہے، بچپنے کا عالم ہے، ننھی سی عمر ہے، اللہ اکبر۔ اور غوث اعظم کی سخاوت کا عالم دیکھو گے نا تو غوث اعظم بڑا قیمتی لباس پہنتے تھے، بہت قیمتی جوتا بھی پہنا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہر ہفتے غوث اعظم اپنا وہ جوتا اور لباس اتار کر غربا میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اتنا قیمتی لباس پہننے کے باوجود غوث اعظم اتنے مالدار ہونے کے باوجود غوث اعظم کو بھوک لگتی ہے نا تو آپ گھر میں جا کر ڈلیا نہیں ٹٹولتے ہیں بلکہ جنگل میں جا کر جنگل کی جڑی بوٹی کھا کر دریائے دجلہ کا پانی پی کر واپس آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے ابھی شعر سنا، غوث اعظم نے 12 برس کی ڈوبی بنا ایک پل میں اور ایک اشارے میں۔ آج ہم ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، آج ہم نے ماں باپ کی محبتوں کو بلائے تاں اٹھا کر کے رکھ دیا۔ اٹھا کر رکھا کہ نہیں رکھا؟ اگر بیٹا جوان ہو جائے نا تو پھر باپ سے کہتا ابا تم جانتے کیا ہو ابھی، تم کیا جانتے ہو، ہم نے دنیا دیکھی ہے، یہ پتا نہیں کہ تو دنیا میں بعد میں آیا، تجھ سے پہلے تو تیرا باپ دیکھ ہوگا۔ ہاں، پھر کہہ رہا محبت تم نے کیا دیکھا، تم تو گھر میں ہی رہے ہو ہمیشہ، ہم نے دنیا دیکھی ہے نا۔ 12 برس کی ڈوبی بارات کو نکالا، ماں کے دل میں بڑے ارمان ہوتے بیٹے کی خوشیوں کے ہوتے کہ نہیں؟ بیٹے کی پرورش کرنے کے بعد جوان جب بیٹا ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک ہی تمنا ہوتی ہے، میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اس کی شادی رچاؤں، سر سے صحرا بن اور میری خوشیوں کی امنگیں پوری ہو جائیں گی۔ ایسا ہی ایک جوان اس دور میں اپنے گھر سے نکلا۔ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو اس لیے بھیجا کہ میرا بیٹا بارات کی شکل میں بارات کو لے کر کے جائے گا اور دلہن کو واپس گھر لے کر کے آئے گا۔ بارات چلی گئی، وہ جب واپس لوٹی تو میں دلہن کے دریائے دجلہ میں